لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ہادینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. صلوات. حضرات گرامی قدر صاحبان ایمان، ابھی آپ مولانا مہدی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. اس وقت نہ جوہر خطابت دکھانا ہے، نہ مجھے بہت طویل گفتگو کرنی ہے. صرف ایک میسج جو بعنوان زہرا ہے وہ مجھے زمانے تک بتانا ہے. کمال یہ ہے کہ جو نہ مانتا ہو پھر بھی اگر کسی کی تعریف کر رہا ہے تو یہ اس کی عظمت بہت بلند ہے. عزیزان گرامی، بات آئی ہے تو کہہ دوں، جس نے جہاں سارا ظلم کیا اس سے جب پوچھا گیا، پوری توجہ، جب پوچھا گیا رسول کی بیٹی کے سلسلے سے، بینظر صاحب خلیفہ اول کی بات کر رہا ہوں، خلیفہ اول نے بڑی ایک بات جب کسی نے پوچھا کہ زہرا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، حق تو مارا تھا، غصب تو کیا تھا، وہ ساری گفتگو چھوڑتے ہوئے میں اتنا انہوں نے ضرور کہا کہ اگر رسول کی بیٹی نہ ہوتی تو عالم اسلام میں نسوانیت کے حقوق کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. علماء تشریف فرما ہے، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. ایک بات مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی پیاری بات لکھی ہے سیرت زہرا میں. عزیزان گرامی خدا سلامت کے حوالے جائے منتظر بھائی کو کہ عزیزان گرامی اتنا بڑا پروگرام ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. کہا یہ تو میں مانتا ہوں کہ رسول کے بھی مولانا نے کہا کہ 4 بیٹیاں ہوں یا 5 بیٹیاں ہوں، اس بحث میں نہیں، میں اتنا ضرور بڑی پتے اور بڑی پیاری بات کہہ گئے کہ اگر رسول کی 4 بیٹیوں پر تمام مسلمانوں کو یقین کامل ہو جائے، یقین کامل ہو جائے تو دیکھو عظمت زہرا پہ تو فرق نہیں پڑے گا، میں عدالت رسول پہ فرق پڑے گا. یاد کر رہا ہوں، عدالت رسول پر فرق پڑے گا. اس لیے عدالت رسول پہ فرق پڑے گا کہ جب زمانہ شادی کا معاملہ لاتا ہے تو جناب زہرا کے لیے مہر کا معاملہ آتا ہے تو فاطمہ کے لیے پیغام شادی ہوتا ہے تو زہرا کے حوالے سے احترام زہرا کی بات آتی ہے تو زہرا کے حوالے سے بھائی رسول نے کسی اور بیٹی کا احترام کیوں نہیں کیا، صرف فاطمہ کا احترام کیوں کیا، کیوں اٹھے، کیوں احترام کیا، کیوں پیغام دیا؟ تو عزیزوں معمولی سے مولوی کی عدالت باطل ہو جائے گی. دلہی پور کا مجمع کہے گا اس مولوی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے جو بیٹیوں کے درمیان عدالت پیدا نہ کر پائے. تو وہ محمد جسے اللہ نے طٰہٰ بنایا، جسے یاسین بنایا، جسے مزمل بنایا، جسے مدثر بنایا، اس رسول نے کسی اور بیٹی کا قصیدہ نہیں پڑھا. جب قصیدہ پڑھا ہے تو فاطمہ کا پڑھا، خدا نے بھی پڑھا تو فاطمہ کا، محمد نے بھی پڑھا تو فاطمہ کا. صلوات محمد. جناب معصوم عالمہ کی ذات
فرزندان توحید، عاشقان رسول، شمع رسالت کے پروانوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے میں ان تک میسج دینا چاہتا ہوں. یہ بات یاد رکھو، فاطمہ کے ساتھ سوتیلا رویہ اگر تم نے اختیار کیا تو یہ فاطمہ کے ساتھ سوتیلا رویہ نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ سوتیلا رویہ ہے. یہ اسلام کے ساتھ سوتیلا رویہ ہے. اور عزیزان گرامی جب بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، انصاف سے بتائیے جناب معصومہ کا لقب بطول ہے یا نہیں؟ شیعہ سے پوچھئے، کیونکہ نیٹ پہ بھی یہ تقریر پڑتی ہے ذمہ داری کے ساتھ. علامہ راشد الخیری نے بھی لکھا فاطمہ بطول، علامہ اشرف تھانوی نے بھی لکھا فاطمہ بطول، احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا فاطمہ بطول، ہمارے علماء نے بھی لکھا فاطمہ بطول. پوری توجہ، بطول کہتے کسے ہیں؟ فرما بطول کہتے کسے ہیں؟ بھائی بطول اسے کہتے ہیں جو تمام عالم نسوانیت میں جو چیز پائی جاتی ہے، جو چیز اس میں نہ پائی جائے، الگ ہو، اس سے دور ہو، مبرہ ہو، اسی کو بطول کہتے ہیں. پوری توجہ. اب میڈیکل پوائنٹ پہ آئیے. جس عورت کے پاس وہ علامت نہیں پائی جاتی جس سے بچہ آنے کی، کیا کہہ رہا ہوں، بچہ آنے کی علامت ہو، عزیزان گرامی، یعنی اگر زمانے والی مدت نہ پائی جائے تو لوگ اسے عیب کہتے ہیں، لوگ اسے مرض کہتے ہیں. ساری دنیا کا میڈیکل اس بات پہ متفق ہے کہ جس عورت کے اندر ایسے اثر نہیں پائے جاتے، زمانے میں ولادت نہیں ہو سکتی، ولادت نہیں ہو سکتی. سلام کرو رسول کی بیٹی کو، اللہ نے زمانے کو بتا دیا جب ایسی بیٹی نہیں لا سکتے تو ایسا داماد کہاں سے لاؤ گے؟ صلوات محمد و مرض ہے، مرض عیب ہوتا ہے، مرض عیب ہوتا ہے. معصوم کے ہاں عیب پایا ہی نہیں جاتا، اور عیب پایا جائے تو معصوم نہیں، عیب پایا جائے تو معصوم نہیں. عجب نہیں پروردگار نے زمانے کو یہی بتایا ہو کہ جس کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا اسے لوگ مایوس سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، علامتیں نہیں پائی جاتی تو لوگ کہتے ہیں مرض ہے، علاج کرو. میں کہتا ہوں پروردگار اس بطول کے لیے یہ اہتمام قدرت کیوں کیا؟ کہ زمانے کو یہ تو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تم کو کبھی کبھی مسجد میں جانے سے عورتوں کو منع کیا، کیا سن رہے ہیں؟ عورتوں کو منع کیا گیا ہے اس ایام میں نہ جانا، چونکہ بیت رسول سے مسجد نبوی ملی ہوئی تھی. فاطمہ جب چاہتی تھی جب مسجد میں جاتی تھی. صلوات محمد و آل محمد. فاطمہ جب جاتی تھی، اس لیے یہ تمام اللہ نے جناب بطول کے ساتھ کیا. زمانہ پہلے طے کرے آ کر. آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے، میں تو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی کے تمام جلسوں میں جانے والا ہوں. سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ یہ سوال کرنے سے پہلے سوچ لیا کیجئے نا کہ ہم تھوڑی ناراض ہوئے، ہماری ناراضگی سے آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ ہماری ناراضگی سے کیا بگڑتا ہے؟ میں شکر ہے خدا کا کہ ایک بھی شیعہ اہل بیت کے لیے یہ نہیں کہے گا رضی اللہ. ابو ذر بھائی کوئی نہیں کہے گا علی رضی اللہ، حسین رضی اللہ، حسن رضی اللہ. وہاں پہ پوری توجہ، وہاں پہ کہا جاتا رضی اللہ. میں جب فاطمہ کے شوہر علی کی بات آتی ہے تو کہا جاتا علی کریم اللہ.
جس بنیاد پہ آپ نماز میں کہتے ہیں رضی اللہ، مدینے میں کہتے ہیں رضی اللہ، خطبے میں کہتے ہیں رضی اللہ، پہلے راضی تم مت کرو، زہرا کو راضی کراؤ، خدا راضی ہو جائے گا۔ بس اعزازِ گرامی 30 منٹ کا وقت ملا ہے، 29 منٹ میں میری گفتگو انشاءاللہ پائے تکمیل کو ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ بات معاف کیجئے گا، کسی ذات پر نہیں، ہم لوگ منبر سے کہتے تو بہت ہیں، کسی کا حق مت مارو، ہم لوگ منبر سے تو بہت کہتے ہیں حق مت مارو، حق مت مارو۔ اگر دوسرے خطیب کے وقت کا حق ہم مار رہے ہیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ میں اس صفحات سے پچھلے سال جو کہ پورا میں گیا، بانیان مجالس نے 30 منٹ کا وقت دیا، خطیب حضرات اپنی خطابت کی مارکیٹ بنانے کے لیے 2 گھنٹہ، 2.25 گھنٹہ، اب بیچارے منتظمین پریشان، وقت کسے دیا جائے، کسے بتایا جائے، کسے معذرت کی جائے۔ میں کہتے تو کہتا ہوں، اما کمال خطابت یہ ہے 2 گھنٹے کی تقریر اگر 10 منٹ میں ہو جائے، صلوات محمد و آل محمد۔ تو احساس ہونا چاہیے عظمت زہرا کا۔ بس پوری توجہ جانے گرامی، تسبیح فاطمہ کس کے کہاں پڑھی جاتی ہے؟ کیا شیعوں کے ہاں؟ نہیں، دیوبندی کے ہاں بھی، بریلوی کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، جماعت اسلامی کے ہاں بھی۔ اچھا یہ بتائیے، شادی کے لیے فال کھلواتے ہیں کہ استخارہ کرتے ہیں؟ بہت توجہ، شادی کے لیے بتائیے فال کھلواتے ہیں کہ استخارہ؟ استخارہ۔ یہ پہلا استخارہ کب دیکھا گیا؟ کہاں دیکھا گیا؟ کس نے دکھوایا؟ کس نے دیکھا؟ ہم نے تمام تاریخ کے اوراق پہ جب دیکھا، کس نے دیکھا؟ تو بس ایک معاملہ میری نگاہوں میں آیا، رسول کی بیٹی ہے، بھائی رشید صاحب رسول کی بیٹی ہے، لوگ دروازے رسول پہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ سے میری شادی ہو جائے، فاطمہ سے میری شادی ہو جائے۔ رسول دل کو جوڑنے کا نام ہے، دلوں کو توڑنے کا نام نہیں۔ رسول اعظم نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا، کالی کملی ہونے والے حبیب نے فرمایا، اگر میرے ایسا انسان ہوتا تو یہ کہتا اما یہ منہ و مسور کی دال، یہ منہ و مسور کی دال، یہ پیغام تم لے کے آئے ہو۔ میں رسول نے کہا جاؤ جاؤ، جس کے دروازے پر ستارہ سجدہ کرے گا بھئی اسی سے فاطمہ کا عقد ہوگا۔ بھئی تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح فاطمہ کیسے بنی؟ یہ کیسے بنی؟ جیسے ہی کا ستارہ سجدہ کرے گا، لوگ آئے دروازے پر، مخملی پردے لگایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو طالب کا بیٹا تھا، اپنے دروازے پر بوریا ڈالے ہوئے بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ میں جیسے ہی استخارہ دیکھیے گا، جیسے ہی آسمان سے ستارہ ٹوٹ کے زمین کی طرف چلا، اب فاطمہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی ستارہ پڑھ تو روزانہ گرامی آ کر کے دروازے پر علی کے رکا، الحمدللہ
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب جب ستارہ چھوڑ کے در علی کو آسمان پہ جانے لگا، زہرا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوڑے ہوئے لوگ رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ اب رشتہ کس سے ہوگا؟ عجب نہیں عبداللہ کے بیٹے نے کہا ہو خدا نے استخارہ دیکھ دیا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو بھائیزان گرامی یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، معصومہ عالمہ کی فضیلت کو زمانہ سمجھے۔ پھر زمانہ پوچھتا کہ آپ کسی سے ناراض کیوں ہیں؟ ہم کسی سے ناراض کیوں ہیں؟ کوئی میرے ابا کی جائیداد تھوڑی لے گیا ہے، مگر رسول نے ایک بات کہہ دی، فاطمہ میں اسی سے راضی ہوں جس سے تو راضی، فاطمہ میں اس سے ناراض ہوں جس سے تو ناراض ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں دیکھتے کون کیا ہے، بھئی اتنا ضرور تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ فاطمہ کس سے راضی ہوئی، کس سے ناراض ہوئی، بس جس سے ناراض ہے ہم اس سے برات کرتے ہیں، جس سے راضی ہے اس سے تولا کرتے ہیں۔ بھئی صلوات محمد وآل محمد۔ بس ایزان گرام اب سن لیے ذرا یہ نہیں محترم، مسلمانوں میں بہت سی جماعتیں پائی جاتی ہے نا، کبھی کبھی 40 دن کا بھی چھلا ہوتا، کبھی 20 دن کا بھی چھلا ہوتا، کبھی 3 دن کا بھی چھلا ہوتا۔ اور بہرحال میں سب کے پاس جانے والا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ اس معاملے کا زیادہ علم ہے نا۔ پکڑ پکڑ کے کہا جاتا ہے چلو، اس کے بعد کہا جاتا 40 دن کے لیے جانا، 3 مہینے کے لیے جانا۔ مگر کمال یہ ہے انصار بھائی کہ یہ جماعت جو جا رہی ہے وہ اپنے محلے میں نہیں، دوسرے گاؤں میں۔ امریکہ سے جماعت رانچی آ رہی ہے، رانچی کی جماعت سنگاپور جا رہی ہے، دلہی پور کے لوگ یہاں نہیں جا رہے ہیں، گورکھپور یہاں وہاں جا رہے ہیں۔ پوری توجہ جانے گرامی، اسلام کہتا ہے تبلیغ اپنے گھر سے کرو، اپنے گاؤں سے کرو، اپنے علاقے سے کرو۔ اور کمال تو یہ ہے کہ امیر جب چنا جاتا ہے تو ایسے ایسے تیسمار خواہ امیر جن پر نہ جانے کتنے کیس لدے ہوں، سن لیجئے کتنے کیس لدے ہوں، اسے امیر بنا لیا جاتا۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ تاریخ میں غلطی کہاں سے ہوئی ہے، جو جیسا تھا اس نے ویسا امیر بنا لیا۔ ہم صدیق کے ماننے والے تھے، امیر کے ماننے والے تھے، ہم نے ویسے ہی کو اپنا امیر بنایا۔ پوری توجہ، بات صدیقہ کی ہے، بات طاہرہ کی ہے۔ آئیے ذرا پوچھا جائے رسول کی ایک بیوی سے جو امہات المومنین ہیں اور جن کی مسلمان سب سے زیادہ تعریف بھی کرتا ہے، بہرحال وہ خوبصورت بھی تھیں، حسین بھی تھیں، اور رسول کی بیوی ہیں تو ہم احترام بھی بہرحال کرتے ہیں۔ پوری توجہ، انہوں نے جو جملہ ملا ان کا بی بی فاطمہ کے سلسلے سے، کہتی ہیں کہ میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی کہ محمد عربی آئے، پوری توجہ، اور
ادھر جیسے ہی آئے فاطمہ بھی بہرحال کھڑی ہو گئی. فاطمہ جب جاتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم کے لیے. پوری توجہ, تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اچھا تعظیم کے لیے تو کھڑے ہو گئے. فرماتی ہیں ام المومنین بی بی عائشہ کہ ذمہ داری کے ساتھ مسلمان کہتا ہے کہ آپ صرف اپنی تاریخ پڑھتے ہیں, ہماری تاریخ نہیں پڑھتے. مسلمان کہتا ہے اپنی تاریخ پڑھتے ہیں, ہماری تاریخ نہیں پڑھتے. پوری توجہ عزیزان گرامی, کیا دیکھا کہ سرکار دو جہاں نے پیشانی زہرا کو خوب چوما. پوری توجہ, چوما, اور انہیں رہا نہ گیا. پوچھتی ہیں آ کے یا نبی اللہ, یہ اپنی بیٹی فاطمہ کا یہ ماتھا, یہ پیشانی کیوں چوم رہے ہیں؟ رسول اعظم نے, پوری توجہ, رسول اعظم نے آواز دی, تمہیں نہیں معلوم جب مجھے اشتیاق جنت ہوتا ہے, اشتیاق جنت ہوتا ہے تو میں پیشانی زہرا کو چوم لیا کرتی ہوں, چوم لیا کرتی ہوں, چوم لیا کرتا ہوں. کوئی تو چوم لیا کرتا ہوں. یہ دوڑی ہوئی باپ کے پاس آئی, بابا آپ بھی تو پیشانی چوم لیا کیجئے تاکہ اس میں جنت ہے. ارے بہرحال باپ نے یا ایمانداری کا ثبوت دیا. باپ نے آواز دی, سنو تم سب تو ہو, نبی کی بیٹی نہیں ہو, تم نبی کی بیٹی نہیں ہو, لہذا یہ طاہرہ ہے, یہ مطہرہ ہے, یہ صدیقہ ہے. اب سمجھے زمانے والوں, رسول نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا اسی لیے کہا تھا. صلوات محمد وآل محمد. اسی لیے کہا تھا. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اے مسلمانوں, وہ وقت گزر گیا بٹنے کا. نیٹ کا زمانہ ہے, تاریخ جاننے کا زمانہ ہے. مولوی کی گفتگو, مولوی کی تقریر اسلام نہیں ہے, قرآن و حدیث اسلام ہے. قرآن کھولو, حدیث پڑھو, رسول کی سیرت پڑھو, تو اندازہ ہوگا کہ جناب معصومہ عالمہ, اس ذات کا نام ہے, خدا کی قسم اس ذات کا نام ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. یہ بتائیے, ایک ہمارے کے ہاں بڑا خیال, جو بھی خطبہ نے بھی اشارے میں کہا, ایک سازش تھی بہت بڑی. اس سازش کے شکار ہم بھی ہو گئے نافہمی کی بنیاد پر. بی بی کا نظر دلاؤ چھپا کے, بی بی کا نظر دلاؤ چھپا کے, کوئی دیکھنے نہ پائے. مجھے اپنے بچپنے کا ایک واقعہ یاد ہے کہ فاطمان کے روضے میں اتفاق سے بچہ تھا, چھوٹا تھا. سلمان بھائی میں چلا گیا تو ایک دو بزرگ آئے, ہاتھ کھینچ کے مجھے وہاں سے نکالا. کہ سمجھ میں نہیں آتا, بی بی کا روزہ ہے, تم کہاں سے آ گئے مرد؟ بھئی آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے, بقی جو اصل قبر ہے اس پہ تو جانا منع نہیں ہے, روضہ زہرا میں جانا منع کیسے ہو جائے؟ اس کے بعد ایک میسج اور دیا جاتا, دیکھیں مولوی جلدی نہیں پڑھتے, لوگ مخالف ہو جائیں گے, مجلس پڑھوانا چھوڑ دیں گے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. مجلس آپ پڑھوائیں نہ پڑھوائیں, منبر جسے چاہے گا اسے بلا لے گا. ہم مجمع کی ناراضگی کا احساس نہیں کرتے ہیں, بس احساس یہ ہونا چاہیے ہمارے بیان سے, ہمارے عمل سے زہرا راضی ہو, اولاد زہرا راضی ہو, دین ہمارا دین کا پیغام پہنچنا چاہیے. ایک بات, نامحرم نہ کھائے, بی بی کے نظر کا نامحرم کو نہیں کھانا چاہیے. آپ علی کے نظر کا کیوں کھاتی ہیں؟ آپ عباس کے نظر کا کیوں کھاتی ہیں؟ آپ عباس کے نظر کا کیوں کھاتی ہیں؟ علی اکبر کے نظر کا کیوں کھاتی ہیں؟ شہدائے کربلا کے نظر کا کیوں کھاتی ہے؟ یہ زمانے والوں,
یہ بیوی صرف عورتوں کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو مردوں کے لیے بھی پیغام عمل بن کے آئی ہے، عورتوں کے لیے پیغام عمل آئی ہے۔ ارے بغیر محبت زہرا کے نہ غدیر ملی ہے، نہ ذوالعشیرہ ملا ہے، نہ کربلا ملا ہے، تو بغیر محبت زہرا کے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ایک کنفیوژن یہ، ابھی ایک گاؤں میں بڑا واویلا مچا ہوا، پچھلے سال مولوی صاحب نے بی بی کا تابوت نکلوا دیا مردوں میں، مولوی صاحب کا بوریا بستر باندھ دیا گیا، جو کبھی نہیں ہوا وہ کام آپ نے کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نامحرم کے درمیان بی بی کا تابوت نکالا جائے۔ سنیے، علماء تشریف فرما ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے، علی سے فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ رات میں تابوت اٹھانا وہ کس کے لیے؟ ان لوگوں کی نگاہ نہ پڑے جنہوں نے میرا مال غصب کیا ہے۔ بھئی یہاں کوئی تھوڑے لوٹنے والا ہے، یہ سب چاہنے والے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی تابوت کیا پوری توجہ نہیں اٹھتا؟ اگر نہیں اٹھ سکتا صلوات اللہ علی محمد پر ذرا آخری مجمع تک باواز اللہ علیہ السلام۔ ایام فاطمیہ کا جو سب سے بڑا مقصد حل ہوا ہے، خدا کی قسم، پچھلے سال ہمارے کیا عوامی نیوز میں ایک پورا پیج آرٹیکل چھپا جسے مولانا مراد صاحب نے باقاعدہ علماء کا مضمون لکھا تھا۔ ہمارے پاس ایک مولانا صاحب آئے، کہا مولانا صاحب خدا کی قسم ہماری عمر اتنی ہو گئی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ معصومہ کی شہادت کیسے ہوئی، اتنا ان کے اوپر ظلم ہوا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ایام فاطمیہ کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ اب اس زمانے میں جیسے کوئی یزیدی نہیں ملتا ویسے دشمن فاطمہ نہ ملے۔ اتنا عام کر دو، اتنا پیغام پہنچا دو تاکہ نقاب الٹ جائے کہ قاتل فاطمہ کون ہے، غاصب فاطمہ کون ہے، حقوق فاطمہ مارنے والا کون ہے۔ اب ایک سوال پوچھتا ہوں، علماء ہیں ذمہ داری کے ساتھ، مرد بیوی کا تابوت اٹھا سکتے یا نہیں؟ جعفری صاحب نہیں؟ اچھا، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، مومنہ تھی کہ نہیں تھی؟ تو عورتوں سے کیوں نہیں اٹھوایا؟ عورتوں سے کیوں نہیں اٹھوایا؟ یہ مردوں کو کیوں اٹھوا کے لائے؟ تو اب تو تاریخ بدل گئی کہ بی بی کا تابوت عورتیں اٹھائیں۔ اب تو یہی ہونا چاہیے نا، کہا نہیں، کیا تابوت کس نے اٹھایا؟ فاطمہ کا، کہا علی نے، حسنین نے۔ تو یہ تو نامحرم نہیں نہ تھے؟ سلمان، مقداد، ابو ذر، یہ جنازے میں تھے یا نہیں تھے؟ اب سمجھ لئے یہ نامحرم کی صرف شرط نہیں تھی، یہ دشمن کی شرط تھی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ دشمن 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 کی شرط تھی کہ دشمن نہ آنے پائے، اس لیے رات کے سناٹے میں تابوت اٹھوایا گیا تھا۔ کچھ کنفیوژن دور کیجئے، ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے آپ حضرات ہو گئے ہیں، یہ دقیانوسی کا زمانہ ختم کیجئے۔ ایام فاطمیہ کو فروغ دینا ہے، کہتے نگاہ نہیں پڑنا چاہیے، اس تابوت پر گنہگار ہو جاؤ گے۔ یہ کہاں سے اسلام لے کے آگئے؟ ان کا تابوت دیکھ کے نکاح ٹوٹ رہا تھا، اور آپ کہتے بی بی کا تابوت نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اگر بی بی کا تابوت نہیں دیکھنا چاہیے تو آپ کو بقی میں بھی نہیں جانا چاہیے، بقی قبر ہے نا بی بی کی۔
اچھا خدا سلامت رکھے مراجع کو، علماء کو، کہ اب علماء بھی روڈ پر ایام فاطمیہ کی ترویج کے لیے، فروغ کے لیے ننگے پیر گھروں سے نکل کے بارگاہ علی میں پرسہ دینے کے لیے علماء مراجع چل رہے ہیں تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ سنیے، انگریز مورخ رائٹر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کسی قوم کے فضائل کو اگر مٹانا ہو تو دوسروں کے قلم کا سہارا مت لیا کرو، انہی کے مزاج میں ایسی تبدیلی کر دو کہ انہی کے بیچ سے اٹھ کے ان کی باتوں کا اعتراض کر دے۔ دوسرے کو مقابلہ کرنا پڑے گا، انہیں مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ بس عزیزان گرامی یاد رکھ لیجئے، فاطمہ کے منزل میں عقیدہ اتنا کمزور نہیں کرو کہ یاد رکھو بغیر فاطمہ کے نام کی تسبیح کے جب نماز مکمل نہیں ہے تو بغیر عظمت زہرا کے اسلام کہاں مکمل ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ لہذا ایک پیغام ہے، اپنے گھروں میں جاؤ، سیرت فاطمہ زہرا پڑھو۔ فاطمہ کی کہانی ہے بندے بھائی، فاطمہ کی کہانی ہے، کہاں ہے؟ وہ احمق ہے جو کہانی کہتے ہیں۔ دیکھیں، کہانی کی حیات 10 سے 30 سال، کہانی معتبر نہیں ہوتی، کبھی بنائی جاتی ہے، کبھی گڑھی جاتی ہے، اور کہانی کے اثر ایک دو بار سننے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، کوئی یاد نہیں کرتا، مگر معجزے کا اثر وہ ہے جو پہلے تھا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ غلط ہے، یہ کہانی تو ادھر سے لکھ کے آئی ہے، جن کے کہ ہم معجزہ سمجھ میں نہ آیا ان کے بک ڈیپو والوں نے جب چھاپا تو کہانی لکھ دیا، جب اپنے بک ڈیپو والوں نے چھاپا تو معجزہ لکھ دیا۔ یہ کہانی ادھر سے ہے، یہ معجزہ ہے، معجزہ جناب معصومہ یہودی کے ہاں شادی میں گئی، ایک زمانہ ہوا ہے نا، مگر آج دنیا کا کوئی ادیب مفکر ہمیں نہیں بتا سکتا کہ فلاں صاحب کی کہانی سن لو مراد پوری ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ گزرے ہیں نا، سن لو، مگر جب آتے ہیں ہمارے پہ مصیبت آتی ہے، پریشانی، خدا کی قسم بی بی کا یہ واقعہ معجزہ ایسا ہے کہ میں نے خود اندازہ لگایا، جب کوئی پریشانی آئی میں نے کہا بی بی یہ کام ہو جائے گا، آپ کا معجزہ سنوں گا، آپ کا معجزہ سنوں گا، آپ کا معجزہ سنوں گا۔ خدا کی قسم وہ کام نہ ہونے والا ہو تو پورا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ ایک زمانے والوں، تم سے ایک میرا سوال ہے، تمام ملت اسلامیہ سے، یہ بتاؤ ارے جس کا معجزہ پرانا نہ ہوا اس کا کردار کیا پرانا ہوگا؟ لہذا معصومہ عالمہ کے فضائل، مناقب کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایام فاطمیہ کے دوران میں تمام بھائی گراف ایجنسی کے پروپرائٹر محترم جناب ابوذر صاحب جو بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں ایام فاطمیہ کا میسج اور پیغام پہنچ رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں ایک بات میں کہتا چلوں اس حوالے سے، مجلس کے حوالے سے، کہ نوجوانوں کم سے کم اس 3 دن میں پہلے سے تیاری کرو، ایسی حدیثیں علماء سے لو، ایسی روایتیں علماء سے لو کہ جس 3 دن میں
عظمت زہرا کے حساب سے دنیا کے سارے فضول واٹس ایپ بند کر کے اقوال معصومین کو زمانے پہ عام کر دو کہ زہرا نے علی کے لیے کیا فرمایا، رسول نے فاطمہ کے لیے کیا فرمایا، قرآن میں فاطمہ کے لیے کیا پیغام آیا، تاکہ دنیا کم سے کم کتاب نہ پڑھ پائے تو میسج تو پڑھ لے۔ اس لیے پیغام کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر یہ میسج بناؤ کہ بی بی نے کون کون سے میسج اور کون کون سے پیغام ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، اور رسول نے اس بیوی کے لیے کیا کہا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، جس کا حق مارا گیا، آج جب بقی کھلتا ہے نماز عصر کے وقت، نماز صبح کے وقت، خدا کی قسم مسلک کی وہاں قید نہیں ہوتی، حجاج موجود ہیں، علماء موجود ہیں، بعض افراد تو وہ ہیں جو پہلے سے جا کے کھڑے رہتے ہیں، اب دروازہ کھلے گا، سارے لوگ اسی قبر کی طرف دوڑتے ہیں جہاں رسول کی بیٹی دفن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی پر صرف ان کی حیات میں ظلم ہوا، آج تک بی بی پر ظلم کیا جا رہا۔ زائرین اس بات کے گواہ ہوں گے، پورا مدینہ روشنی سے جگمگا رہا ہے، مگر بقی ہے کہ اندھیرے میں پڑی۔ ایک کوئی شمع بھی اس بقی میں نہیں جلائی جاتی۔ خدا کی قسم، کہیں بھی زیارتوں کے لیے گیا اور زائر جاتا ہے، پوچھئے زائرین موجود ہیں، خدا کی قسم حجاج موجود ہیں اس فرش پر، یقین مانے مکہ پہنچنے کے بعد دل میں گھٹن نہیں ہوتی، کربلا پہنچنے کے بعد دل میں گھٹن نہیں ہوتی، بی بی زینب کے ہاں پہنچنے کے بعد دل میں وہ گھٹن محسوس نہیں ہوتی، ایران پہنچنے کے بعد دل میں گھٹن محسوس نہیں ہوتی، مگر جیسے ہی بقی میں زائر جاتا ہے اس کا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اے رسول کی بیٹی، حیات طیبہ میں بھی زمانے نے آپ کو اذیت دی اور آج بھی اذیت دے رہے ہیں۔ سارے زائرین، میں تصور شرط ہے، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، احساس کرو فاطمہ کی شہادت کو 1400 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، آج بھی ہم معصومہ عالمہ کے مصائب سن کر کے ہمارے دل پاش پاش ہو جا رہے ہیں۔ جس بیٹی کے سامنے ماں پہ ظلم ہوا ہو، اس بیٹی نے کیسے برداشت کیا، ان بیٹوں نے کیسے برداشت کیا۔ اے عزیزو، احساس بس کرو، خدا نہ کرے کہ کسی کی ماں مر جائے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، باپ کے مر جانے کے بعد بچوں کی پرورش ماں کر لیتی ہے، مگر اگر ماں مر جائے تو بچوں کی پرورش بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر ہاں، احساس کریں، صاحب اولاد ہیں آپ، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے اور ہماری ماؤں کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے۔ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کی ماں اس کی زندگی میں گزر جائے۔ ہاں عزیزو، ہم نے دیکھا کہ جب ہماری اولادیں کالج اسکول جاتی ہیں تو ماں تیار کرتی ہے، تیار کرنے کے بعد دروازے تک آ کے کہتی ہے بیٹا خدا حافظ، اور جب بچوں کے آنے کا وقت ہو جاتا تو ماں گھر میں انتظار کرتی اب آ رہا ہوگا، اب آ رہا ہوگا۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے جو آنے کے بعد فوراً کہتے ہیں اماں آج اسکول میں یہ پڑھایا گیا،
آج اسکول میں یہ ہمیں میسج دیا گیا، عزیزو جو بچے مسجد جاتے ہوں اور مسجد سے آنے کے بعد کہتے ہوں اماں نانا نے آج یہ خطبہ دیا، بابا نے آج یہ پیغام دیا، مگر عزیزو روزانہ خطبہ سنانے والا سناتا ہو، ماں موجود ہو، دروازے پہ بچے آتے ہوں، بچوں کی بلائیں لے رہی ہو، اور آج اگر اس جگہ پہ گھر کی کوئی خادمہ ہو، ماں نہ ہو، تو بچوں کے دل پہ کیا گزر جائے گی، اے عزیزو کیا احساس ہوگا۔ مگر ہاں عزیزان گرامی، جب بچے جاتے تھے تو زہرا اپنے دونوں لاڈلوں کو کہتی تھی بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ جب وقت قریب ہوتا تھا بچوں کے آنے کا، زہرا بی بی زہرا دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی، بچے آ کے کہتے تھے اے اماں آج بابا علی مرتضیٰ نے یہ میسج دیا ہے، آج یہ خطبہ سنایا ہے۔ اب جو دروازے پر آئے دیکھا فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس جگہ پہ استقبال کے لیے جناب اسما کھڑی ہوئی ہیں۔ اسما کو جیسے ہی حسنین نے دیکھا ایک بار دونوں بچے مچل گئے، بیتاب ہو گئے اور آواز دے رہے تھے اے اسما خیریت تو ہے، یہ گھر کا انداز کیوں بدل گیا ہے، ماحول کیوں بدل گیا ہے، ارے میرا استقبال اماں فاطمہ کرتی تھی، اے اسما آج تم کیوں کر رہی ہو۔ اے عزادارو جناب اسما بی بی نے آواز دی اے بچو آؤ آؤ، آج تمہاری ماں کی طبیعت علیل ہے لہٰذا میں کھڑی ہو گئی ہوں۔ بچوں کو لیا، لینے کے بعد گئیں، ایک بار کہا بچوں بیٹھ جاؤ میں تمہارے لیے کھانا لائے دیتی ہوں، پانی لائے دیتی ہوں۔ گھر کا انداز بدلا ہوا۔ حسنین نے جب دیکھا تو ایک بار حسنین نے کہا اسما ہم امام ہیں، ہم معصوم ہیں، خیریت تو ہے، یہ گھر کا انداز اچانک کیسے بدل گیا، اسما کیسا انصاف ہے، ارے بغیر ماں کے کھانا کھاتے ہوئے کبھی حسنین کو دیکھا ہے، ارے جیسے یہ جملہ کہا اسما نے ایک چیخ ماری، آواز دی بچوں اب وہ تیری ماں کہاں رہی، اے بچوں تیری ماں رخصت ہو گئی۔ بچوں نے سر سے امامہ اتار دیا، اے عزادارو اتارا، جیسے ہی سر سے امامہ اتارا اے عزادارو حسنین دوڑے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ ابھی آپ نے مولانا سے مصائب سماعت فرمایا ہے نا، اے عزیزو یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ کل سے لے کے اب تک بی بی کے مصائب ہی پڑھے جا رہے ہیں، مگر ایسا محسوس ہو رہا ہے ابھی پہلی مرتبہ خطیب پڑھ رہا ہے، ہائے ہم نے صرف سنا ہے تو یہ عالم ہے۔ اے حسنین ذرا بتاؤ جب آپ کی اماں دنیا سے گزری تو کیا عالم تھا۔ حسنین نے ایک مرثیہ پڑھا، خدا کسی ماں کو اتنا غریب نہ بنائے جتنی غریب میری ماں فاطمہ۔ میری ماں کو اپنے بابا پہ رونے نہ دیا گیا، میری ماں کو ماتم کرنے نہ دیا گیا۔ بس عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرما لیں، میں اجتمام کر رہا ہوں۔ بس عزیزان گرامی جناب حسنین دوڑے، علی مرتضیٰ آئے، آنے کے بعد اے عزیزو سر سے امامہ اتارا، غسل و کفن دینے کے لیے علی آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ عزیزو آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی اتنا مجبور ہو کہ اپنی شریک حیات کو خود غسل دے رہا ہو، ہائے علی جیسا صابر بوصیت فاطمہ غسل دینے لگے، دیتے دیتے جیسے ہی ابوالحسن کا ہاتھ ارے پسلی پر پڑا، ایک بار چیخے ہائے رے فاطمہ پہلو شکستہ تھا تم نے مجھے بتایا نہیں، ہائے امانت رسول ارے زخمی ہے۔ بس عزیزان گرامی
جیسے ہی غسل دیا گیا حنوط دیا جاتا ہے. بل مجلس تمام اے عزیزو صاحب اولاد آپ بھی ہیں, آپ کے کچھ لوگوں ایسے بھی ہوں گے جن کی مائیں گزر چکی ہیں, مگر انصاف سے بتائیے جب غسل دیا جاتا ہے کفن پہنا دیا جاتا ہے تو عزیزو بیٹوں کو بلایا جاتا ہے, بیٹا آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو, بیٹیوں آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو. زینب آئی اماں سے رخصت ہولی خدا حافظ, ام کلثوم آئی اماں سے رخصت ہولی خدا حافظ, حسن آئے اماں سے رخصت ہولی خدا حافظ. مگر ایک بچہ تھا جو پائے کھڑا تھا, ہاتھوں کو جوڑے ہوئے تھا. اب الحسن نے کہا بیٹا آؤ اماں سے رخصت ہو لو, اماں سے رخصت ہو لو. ہائے حسین تڑپ گئے, کہا بابا کیا اماں مرنے کے بعد حسین کو بھول گئی ہے؟ اے بابا ارے جب تک اماں نہ بلاتی تھی حسین قریب نہ جاتا تھا. اے اماں ارے اب حسین کو نہ بلاؤ گی, ارے بندے کا فن ٹوٹا, دونوں ہاتھ بلند ہوا, اے میرے لال, اے میرے لال آجا تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. اے بیٹا کربلا میں بھی اکیلا نہ سمجھنا, تیری ماں فاطمہ تیرے سرکار کو اپنے زانوؤں میں اٹھائے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب قضائے تسلیم الامر.